غیر فانی نادیدہ واحد خدا اور ازلی بادشاہ یسوع المسیح کے بے مثال لازوال اور پر جلال نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام۔ میرا نام طارق وارث ہے اور میں FGA بائبل کالج لاہور میں بائبل ٹیچر ہوں، اور اس وقت گواہی ٹی وی کے لاہور اسٹوڈیو سے پروگرام زندگی کی باتیں لے کر آپ کے سامنے ہوں۔ عام طور پر بھائی عاشر انجم میرے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ عملی وجوہات کی بنا پر آج وہ میرے ساتھ نہیں ہیں، لیکن خداوند نے چاہا تو آنے والے دنوں میں وہ ہمیں دوبارہ جوائن کریں گے۔ آج ہم کلام مقدس میں سے خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں 10 باتیں سیکھیں گے۔ آج کا پیغام یا گفتگو اس نوعیت کی ہوگی کہ میں ہر پوائنٹ کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکوں گا، کیونکہ میٹیریل میرے پاس زیادہ ہے اور وقت محدود ہے، اس لیے میں مختصراً یہ 10 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یسوع مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں 10 باتیں۔ ایک حوالہ ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس میں سے، رسولوں کے اعمال کی کتاب پہلا باب اور آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11، ان 2 آیات میں لکھا ہے، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ کلام خدا کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ اس اقتباس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جب آسمان پر اٹھائے گئے ہیں تو ان کے شاگرد آسمان کی طرف نظریں لگائے ہوئے ہیں، اور ایسے میں 2 مرد سفید پوشاک پہنے ہوئے ان کے پاس آئے۔ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ خدا کے فرشتے ہیں، اور یہ امید وہ مسیح کے شاگردوں کو دیتے ہیں، اور آج کلیسیا کے پاس بھی یہی امید ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہمارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا۔ یہاں ہمیں مسیح کی دوسری آمد کی امید دی گئی ہے۔ اسے ہم یسوع مسیح کی آمد ثانی بھی کہتے ہیں، مسیح کا واپس آنا۔ اس تعلق سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ مسیح کی آمد ثانی ایمانداروں کے لیے زندہ امید ہے۔ مسیح کی آمد ثانی ایمانداروں کے لیے زندہ امید ہے۔ خداوند یسوع کو مصلوب کیا گیا، قبر میں ڈالا گیا، اور تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا، وہ زندہ ہو گیا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور چونکہ وہ زندہ ہے اور موت کے بند کھول کر قبر سے واپس آ گیا، زندہ ہو گیا، اس لیے اس کی دوسری آمد کی امید بھی ہمارے لیے زندہ امید ہے۔ آپ غور کیجئے، دنیا کی تاریخ میں بڑی بڑی سلطنتیں آئیں، بڑے بڑے بادشاہ آئے جنہوں نے بہت بڑے دعوے کیے اور خدا اور اس کی بادشاہی کے خلاف کھڑے ہوئے۔ مثلاً مصر کی سلطنت، اسور کی سلطنت، بابل کی سلطنت، فارس کی سلطنت، یونان کی سلطنت، روم کی سلطنت، اور اس کے بعد بھی کئی سلطنتیں آتی رہیں، عربوں کی سلطنت، مغلوں کی سلطنت،
سلطنت عثمانیہ، سلطنت برطانیہ، پھر روسی سلطنت، ہٹلر کی حکومت کا زور پکڑنا، پھر آج کے زمانے میں امریکیوں کا سپر پاور ہونا، یہ جتنی بھی بادشاہتیں یا حکومتیں دنیا میں آئیں، ان کے جتنے بھی حکمران آئے وہ سب آئے اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ سب مر گئے اور قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے امید اور تسلی کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے بادشاہ اور نجات دہندہ یسوع مسیح کو صلیب پر قتل کیا گیا اور وہ دفن ہوا، قبر میں ڈالا گیا، تو وہ قبر میں پڑا نہ رہا بلکہ تیسرے دن جی اٹھا اور اب زندہ ہے اور ابدالآباد زندہ رہے گا۔ سو مسیح کا جی اٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ فاتح ہے، اور آسمان پر اٹھائے جاتے وقت یہ وعدہ ہمیں بخشا گیا، یہ امید ہمیں عطا کی گئی کہ ایک دن وہ واپس آئے گا، اور چونکہ وہ زندہ ہے اس لیے اس کے واپس آنے کی امید بھی زندہ امید ہے۔ اس لیے آج آپ کے حالات کتنے ہی خراب اور مشکل کیوں نہ ہوں، اس بات کو مت بھولیں کہ ایک دن یسوع مسیح واپس آئے گا اور ہماری آنکھوں کے تمام آنسو پونچھ دے گا، ہمارے تمام رنج اور غم مٹا دے گا، ہمارے تمام دکھ ختم کر دے گا، ہماری تمام پریشانیوں کا صفایا کر دے گا، اور ہم اس کے ساتھ عبدالآباد بادشاہی کریں گے اور اطمینان، تسلی اور سکھ اور خوشی کی جگہ میں اس کے ساتھ رہیں گے۔ سو پہلی بات کہ مسیح کی واپسی کی امید ہمارے لیے زندہ امید ہے۔ دوسری بات ہم مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ اس کی دوسری آمد علانیہ اور جلالی ہوگی۔ اعمال پہلے باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ جیسے تم نے جس طرح سے وہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح سے پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ اور متی کی انجیل کے باب نمبر 24 آیات 30 اور 31 میں لکھا ہے کہ ابن آدم جلال کے ساتھ آئے گا۔ پہلا تھسلونیکیوں 4:16 میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ آئے گا، بڑی بڑی للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ آئے گا۔ سو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ مسیح کی دوسری آمد ظاہری آمد ہوگی، علانیہ آمد ہوگی، جلالی آمد ہوگی، اور مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب میں بیان کیا گیا ہے کہ جنہوں نے اسے چھیدا وہ بھی اسے دیکھیں گے، اور دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ مسیح کی دوسری آمد کے موقع پر حیات ابدی یعنی ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اور دوسرا گروہ جو ہے ذلت ابدی یعنی ہمیشہ کی سزا پائے گا۔ سو آج یہ بھی سوال آپ کے سامنے ہے کہ کیا آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مسیح پر ایمان لا کر اس گروہ میں شامل ہو گئے ہیں جو حیات ابدی یعنی ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، یا آپ اس گروہ کا حصہ ہیں جن کی جو ابدی تقدیر ہے وہ ذلت ابدی ہوگی۔ تیسری بات ہے کہ مسیح کی آمد غیر متوقع ہوگی، مسیح کی دوسری آمد غیر متوقع ہوگی۔ اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 6 اور 7 آیات میں یسوع مسیح نے فرمایا کہ اس کی جو دوسری آمد کا وقت ہے وہ باپ کے اپنے اختیار میں ہے، نہ باپ نے اسے بیٹے پر ظاہر کیا ہے نہ اپنے فرشتوں پر ظاہر کیا ہے۔ پھر متی کی انجیل میں 10 کنواریوں کی مثال بھی اس حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ دلہا چور کی مانند آ گیا، چور کی مانند آنے سے مراد ہے کہ وہ اچانک آ گیا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ یسوع المسیح کی دوسری آمد کب ہوگی،
1988 میں امریکہ میں ایک پاسٹر تھے جن کا نام تھا پاسٹر ایرک. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ 1 ستمبر 1988 کو خداوند یسوع کی دوسری آمد ہو جائے گی، لیکن وہ شخص مایوس ہوا، مسیح واپس نہ آیا. ہمیں نہیں معلوم کہ خداوند یسوع کب واپس آئے گا، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ ہمیں کیا کرتے ہوئے پانا چاہتا ہے جب وہ واپس آئے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے فرمایا جاگتے رہو، یعنی بیدار رہو. وفادار خادم وہ ہے جس کو مالک وہی کرتے پائے جس کام کے لیے وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا. اور ہمیں خداوند اس کام کے لیے چھوڑ کر گیا کہ ہم وفاداری سے اس کے پیچھے چلیں اور اس کے نام کی گواہی دیں، دنیا کو بتائیں کہ یسوع ناصری ان کے گناہوں کے لیے صلیب پر موا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گیا اور دوبارہ واپس آئے گا، اور لوگ اس کے نام پر ایمان لائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، باپ بیٹے روح القدس کے نام پہ بپتسمہ لیں اور روح القدس انعام میں پالیں. جان ویزلی نے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ مسیح آج آنے والا ہے تو وہ یہ کرے گا کہ گھر جائے گا، کھانا کھائے گا، آرام کرے گا اور پھر منادی کا کام خوب کرے گا تاکہ مسیح اسے وہی کرتا ہوا دیکھے، وہی کرتا ہوا پائے جو مسیح اپنی دوسری آمد پر اسے دیکھنا چاہتا ہے. سو مسیح کی آمد غیر متوقع ہوگی. آئیے ہم تیاری کریں، جب بھی وہ آئے تو وہ ہمیں اپنی عبادت کرتے ہوئے اور خدمت کرتے ہوئے پائے. چوتھی بات، اپنی دوسری آمد میں یسوع مسیح خدا کی بادشاہی کے کام کو مکمل کرے گا. انہوں نے اعمال پہلے باب میں یسوع مسیح سے پوچھا کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی عطا کرے گا؟ تو یسوع مسیح نے فرمایا کہ ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں. اپنی پہلی آمد میں یسوع المسیح نجات کا انتظام کرنے کے لیے آیا. وہ برہ بن کر آیا، اس نے صلیب پر ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا اور ہمیشہ کی زندگی کا انتظام کر دیا. 63 قبل از مسیح میں رومی بادشاہت نے ملک اسرائیل پر قبضہ کر لیا تھا. یہودی لوگ توقع کر رہے تھے کہ آنے والا مسیحا جو بادشاہ اور نجات دہندہ ہوگا، وہ جب آئے گا تو وہ ایک زبردست فوجی جرنیل ہوگا، وہ ایک زور آور بادشاہ ہوگا اور وہ ایک فاتح جنگی لیڈر ہوگا. لیکن یسوع المسیح نے بتایا کہ اس کی بادشاہی سیاسی اور فوجی نہیں ہے، بلکہ وہ روحانی ہے اور اس کا پیغام محبت ہے، اور وہ روم کی بادشاہت پر فتح پانے نہیں بلکہ شیطان، گناہ اور موت پر فتح پانے آیا ہے. اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر اور آسمان پر اٹھائے جا کر خدا باپ کے تخت کی دہنی طرف بیٹھ کر یسوع نے ثابت کر دیا کہ وہی بادشاہ ہے. اپنی پہلی آمد میں یسوع نے خدا کی بادشاہی کے کام کا آغاز کیا. اپنی دوسری آمد میں یسوع مسیح بادشاہی کے کام کو مکمل کرے گا. ابھی تو اس کی بادشاہی صرف مخصوص لوگوں کو نظر آتی ہے، وہ جو اس پر ایمان لائے ہیں، لیکن اس کی دوسری آمد کے موقع پر ہر آنکھ اس کی بادشاہی کو دیکھے گی، ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح ہی بادشاہ اور خداوند ہے، بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے. اپنی پہلی آمد میں یسوع مسیح حلیم بن کر آیا، کمزوروں کی مانند بنا، صلیب کی شرمندگی کا سامنا کیا، لیکن اپنی دوسری آمد میں وہ عدالت کرنے والے بادشاہ کے طور پر آئے گا. کیا آپ اس کی عدالت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ پھر پانچویں بات ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح عادل منصف بن کر آئے گا. پانچواں پوائنٹ یہ ہے، اپنی پہلی آمد میں یسوع انسانوں میں گناہ ختم کرنے آیا، اپنی دوسری آمد میں وہ گناہ میں پڑے ہوئے انسانوں کو ختم کرنے آئے گا. ایک دفعہ ایک شخص تھا، وہ ایک نہر میں ڈوب رہا تھا، وہاں سے ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے شور سنا، وہ رکا، اس نے نہر میں چھلانگ لگائی،
اس ڈوبتے ہوئے شخص کو مرنے سے بچا لیا۔ جس کو موت سے بچایا گیا اس نے اپنے بچائے جانے کی قدر نہ کی، وہ گیا اور اس نے ایک اور شخص کا قتل کر دیا۔ اسے گرفتار کیا گیا، تفتیش ہوئی، عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت میں جج کی کرسی پر وہی شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے اس خونی کو نہر میں پانی میں ڈوبتے ہوئے مرنے سے بچایا تھا۔ جج نے سزائے موت کا اعلان کیا تو اس قاتل نے کہا کہ جج صاحب، اگر آج آپ نے مجھے موت کی سزا دینی تھی تو اس وقت مجھے پانی میں ڈوبتے ہوئے مرنے سے کیوں بچایا؟ جج نے جواب دیا، اے نادان اور بے وقوف انسان، اس وقت تو بے یار و مددگار تھا، تو لاچار تھا، میں بچانے والے کے طور پر ظاہر ہوا، میں نے اپنی جان کی بازی لگا کر تجھے بچا لیا، تو نے اپنے بچائے جانے کی قدر نہ کی اور خون کر دیا۔ آج میں ایک قاضی، ایک منصف، ایک جج کے طور پر یہاں موجود ہوں، تو نے قتل کیا ہے، تیری سزا موت ہے، عدالت کا حکم یہی ہے کہ تو جو ہے اپنی سزا بھگتے۔ مسیح خداوند اپنی پہلی آمد میں نجات دہندہ کے طور پر آیا، لیکن وہ اپنی دوسری آمد میں عدالت کرنے والے کے طور پر آئے گا۔ اپنی پہلی آمد میں ہماری خاطر مسیح یسوع نے گناہ کی عدالت کو اپنے اوپر لے لیا، دوسری عدالت میں وہ گناہ کو اپنے اوپر رکھنے والوں کی عدالت کرے گا۔ سو کیا آپ اس کی دوسری آمد کے لیے تیار ہیں؟ چھٹی بات جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسیح کی دوسری آمد سے پہلے دنیا کے حالات میں بڑی خرابی پیدا ہوگی۔ متی 24 باب میں، مرکز 13 باب میں، لوکا 21 باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خداوند یسوع کی دوسری آمد سے پہلے زلزلے آئیں گے، بنچال آئیں گے، جنگیں ہوں گی اور دنیا کے حالات میں خرابی اور ابتری پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر آج ہم اپنے ارد گرد کی دنیا پر نگاہ کریں تو یہ سارے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ عالمی سطح پر، معاشی طور پر بھی اور سلامتی کے اعتبار سے بھی دنیا میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ خداوند نے اپنے واپس آنے کی تاریخ نہیں بتائی، لیکن اس نے یہ ضرور کہا کہ ہر وقت اور ہر دم تیار رہنا۔ دنیا کے حالات کی خرابی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ خداوند یسوع کسی بھی وقت آ سکتا ہے، تیاری کر لو۔ مارٹن لوتھر نے کہا کہ ایسے زندگی گزارو کہ جیسے یسوع مسیح کل موا، آج زندہ ہوا اور کل واپس آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یسوع کل موا، یعنی اس کے مصلوب ہونے کی جو یاد ہے اور جو اس کا احساس ہے وہ تمہارے دل و دماغ میں تازہ رہے۔ جیسے وہ آج زندہ ہوا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے جی اٹھنے کی خوشی ہر وقت اور ہر لمحہ تمہارے ساتھ رہے، اور وہ کل واپس آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ اور ہر وقت تیار اور چوکنا رہو۔ سو آئیں ہم مارٹن لوتھر کے ان الفاظ پہ توجہ دیں اور ایسے زندگی گزاریں کہ جیسے یسوع کل موا، آج زندہ ہوا اور کل واپس آئے گا۔ اس کی صلیب کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ رہے، اس کے جی اٹھنے کی خوشی ہمیں ہر روز اور ہر وقت گھیرے رہے، اور اس کی دوسری آمد کی امید ہر وقت ہمارے دلوں میں تسلی، حوصلے اور اطمینان کو پروان چڑھاتی رہے۔ اور اس کے بعد ساتویں بات یہ ہے کہ مسیح کی دوسری آمد سے پہلے جو ہے مخالف مسیح ظاہر ہوگا۔ مخالف مسیح کا ذکر نئے عہد نامے میں مختلف کتابوں میں کیا گیا ہے۔ مثلاً پہلا یوحنا 4 باب اس کی دوسری آیت میں اصطلاح مخالف مسیح استعمال ہوئی ہے۔ پہلا یوحنا 4:2 میں لکھا ہے کہ خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے۔ سو پہلا یوحنا 4 باب میں
مخالف مسیح کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اسی شخص کو دوسرا تھسلونیکیوں جو ہے اس کے دوسرے باب میں جو ہے ہلاکت کا فرزند کہا گیا ہے، بدی کا شخص کہا گیا ہے، اور وہاں لکھا ہے کہ مسیح کی دوسری آمد سے پہلے ہلاکت کا فرزند ظاہر ہوگا، بدی کا شخص ظاہر ہوگا، اور مسیح جب واپس آئے گا تو اپنے منہ کے کلام اور اپنی آمد کی تجلی یعنی اپنی آمد کے نور اور جلال سے اسے ہلاک کرے گا۔ مکاشفہ کی کتاب کے 13ویں باب میں مخالف مسیح کے لیے اصطلاح حیوان استعمال ہوئی ہے، دا بیسٹ۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اصطلاح مخالف مسیح مکاشفہ کی کتاب میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوئی۔ مکاشفہ کی کتاب میں مخالف مسیح کو حیوان کہا گیا ہے، اور نیا عہد نامہ 3 اقسام کے مخالف مسیح کے بارے میں بتاتا ہے۔ نمبر 1 ہے پہلی صدی کا مخالف مسیح، اس سے مراد رومی سلطنت اور ان کا شہنشاہ کیسر نیرو اور کیسر دومتیان ہیں، جنہوں نے پہلی صدی میں مسیحی کلیسیا کو ستایا، ایمانداروں کو شہید کیا اور مسیح کو ماننے والوں کو قید میں ڈالا، بعض اوقات ان کو کھالوں میں سی کر بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا، ان کے لیے کاروبار کے مواقع بند کر دیے اور کلیسیا کو اظہار ثانی کا شکار بنایا۔ سلطنت روم اور ان کا شہنشاہ نیرو اور پھر شہنشاہ دومتیان یہ پہلی صدی کے مخالف مسیح یعنی اینٹی کرائسٹ تھے۔ پھر ہر صدی میں ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی مخالف مسیح ظاہر ہوتا رہا ہے۔ پہلے یوحنا 4 باب میں لکھا ہے کہ جو کوئی روح اس بات کا انکار کرے کہ یسوع مجسم نہیں ہوا وہ مخالف مسیح کی روح ہے۔ یعنی اگر کوئی بھی فرقہ یا شخص یا ادارہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ یسوع جو ہے خدا نہیں ہے، یا یسوع جو ہے مجسم خدا نہیں ہے، یسوع نے جسم کی صورت اختیار نہیں کی، جو بھی اس بات کا انکار کریں ان میں مخالف مسیح کی روح قائم کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے گروہ، ایسی تنظیمیں اور ایسے لوگ جو مسیحوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، جو خدا کے لوگوں کو ستاتے ہیں، ان میں مخالف مسیح کی روح ہے۔ لیکن پھر تیسری کیٹیگری یا تیسری قسم ہے کہ مسیح کی دوسری آمد سے پہلے مخالف مسیح ظاہر ہوگا، اور یہ ایک سیاسی اور مذہبی شخص ہوگا جو خداوند یسوع مسیح کی نقل کرے گا اور پاک روح کی نقل کرے گا، اور جس طرح ہم پاک تثلیث کو مانتے ہیں کہ باپ، بیٹا اور روح القدس، مسیح کی دوسری آمد سے پہلے جو مخالف مسیح ظاہر ہوگا اس میں بھی بدی کی ناپاک تثلیث کو ہم دیکھیں گے۔ پرانا سانپ یعنی شیطان نمبر 1، پہلا حیوان نمبر 2، اور جھوٹا نبی نمبر 3۔ بدی کی یہ ناپاک تثلیث شیطان، حیوان یعنی مخالف مسیح اور جھوٹے نبی کی صورت میں ظاہر ہوگی اور دنیا کو گمراہ کرے گی اور کلیسیا کو ستائے گی۔ لیکن ایمانداروں کے لیے خوشخبری کی بات یہ ہے کہ مخالف مسیح کے تمام منصوبے ناکام ہو جائیں گے۔ یسوع مسیح اپنے فرشتوں کے ساتھ اور مقدسین کے ساتھ واپس آئے گا، اور مخالف مسیح اور اس کے لشکر کو اپنے منہ کے کلام سے، اپنی 2 دھاری تیز تلوار سے اور اپنی آمد کی تجلی یعنی اپنی ذات کے نور سے ہلاک کر دے گا۔ 8ویں بات پھر جو ہم سیکھتے ہیں آٹھویں بات جو ہم آمد ثانی کے بارے میں نئے عہد نامے میں سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسیح کی آمد کلیسیا کے لیے جشن کا موقع ہوگی۔ پہلا تھسلونیکیوں 4:15 میں لکھا ہے کہ کلیسیا بادلوں پر اٹھائی جائے گی اور خداوند یسوع مسیح کا استقبال کرے گی۔ قدیم زمانے میں جب رومی بادشاہ ایسے علاقے میں داخل ہوتا تھا جہاں پر وہ قبضہ حاصل کرتا تھا اور اپنی حکومت قائم کرتا تھا، تو لوگ ڈھول بجاتے ہوئے، موسیقی بجاتے ہوئے، جشن مناتے ہوئے اس کا استقبال کریں گے۔ اسی طرح سے جب بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند یسوع مسیح ناصری واپس آئے گا تو اس کے لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی بادلوں پر اٹھائے جائیں گے
اور اس کا استقبال کریں گے، جشن منائیں گے کہ ہمارا خداوند واپس آ گیا ہے، اور اب ہم اس کے ساتھ مل کر عدالت بھی کریں گے اور بادشاہی بھی کریں گے۔ پھر مسیح کی دوسری آمد کے جشن کو تشبیہ دی گئی ہے دلہا کی بارات سے۔ جس طرح سے دلہا بارات لے کر آتا ہے تاکہ اپنی دلہن کو ریسیو کرے، اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح واپس آئے گا اور اس کی روحانی دلہن یعنی کلیسیا جو ہے اس کے لیے تیار ہوئی بیٹھی ہوگی اور اپنے خداوند یعنی اپنے جو ہے روحانی دلہا کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ نویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مسیح کی دوسری آمد کے موقع پر ایماندار قبروں میں سے نکل آئیں گے اور ان کو زندہ کر کے غیر فانی اور جلالی بدن دیا جائے گا۔ جس کام کا آغاز یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے ساتھ ہوا، مردوں کی قیامت کا آغاز تب ہوا جب یسوع تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہ کام مکمل ہوگا جب خداوند یسوع اپنی دوسری آمد میں آئے گا۔ مسیح کے ماننے والے بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے اور انہیں وہی ویسا ہی بدن عطا کیا جائے گا جیسا یسوع کا ہے، غیر فانی اور جلالی بدن، اور پھر وہ کبھی نہ مرنے کے لیے زندہ کیے جائیں گے۔ ایلیا کے وسیلے سے جو مردے زندہ ہوئے، الیشا کے وسیلے سے جو مردے زندہ ہوئے، خود خداوند یسوع مسیح نے جو مردے زندہ کیے، اور مسیح کے شاگردوں نے، پطرس نے اور پھر پولس رسول نے جو مردے زندہ کیے، وہ کچھ عرصے بعد دوبارہ مر گئے، اور جب وہ زندہ بھی کیے گئے تو وہ اسی بدن کے ساتھ زندہ کیے گئے جس کے ساتھ وہ مرے تھے۔ لیکن مسیح کی دوسری آمد میں جو مردے زندہ کیے جائیں گے، جو ایماندار زندہ کیے جائیں گے، وہ کبھی نہ مرنے کے لیے زندہ کیے جائیں گے، اور ان کے بدن مسیح کے بدن کی طرح غیر فانی اور جلالی بدن ہوں گے۔ یہ مسیحی ایمانداروں کے لیے بہت بڑی امید اور تسلی کی بات ہے۔ اور پھر 10ویں اور آخری بات یہ ہے کہ ایماندار خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، کلیسیا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نئے آسمان اور نئی زمین میں بسی رہے گی۔ مکاشفہ کی کتاب کا باب نمبر 21 اور باب نمبر 22، یہ دونوں ابواب ہمیں یہ امید بخشتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح آسمان سے اترے گا تو نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی، اور ایماندار جلالی بدنوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں آسمان پر بھی جا سکیں گے، زمین پر بھی نیچے آ سکیں گے، اور خداوند اپنے پیروکاروں کے تمام آنسو پونچھ دے گا، نہ آہو نالا ہوگا، نہ درد ہوگا، پہلی چیزیں جاتی رہیں گی، سب چیزیں نئی ہو جائیں گی۔ آج جب کوئی ایماندار مرتا یا مرتی ہے تو وہ آسمان پر خداوند کی حضوری میں جاتے ہیں، لیکن جب مسیح کی دوسری آمد ہوگی تو ہم نئے آسمان اور نئی زمین دونوں جگہوں میں اس کے ساتھ رہیں گے۔ خدا ہمیں آسمان کے ساتھ ساتھ زمین بھی دینا چاہتا ہے جس میں ہم جلالی بدنوں کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ رہیں گے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں 10 باتیں سیکھی ہیں۔ نمبر 1، مسیح کی دوسری آمد کلیسیا کے لیے زندہ امید ہے۔ نمبر 2، مسیح کی دوسری آمد علانیہ اور جلالی ہوگی۔ نمبر 3، مسیح کی دوسری آمد غیر متوقع ہوگی۔ نمبر 4، مسیح اپنی دوسری آمد میں بادشاہی کے کام کو مکمل کرے گا۔ نمبر 5، اپنی دوسری آمد میں خداوند یسوع مسیح عادل منصف بن کر آئے گا۔ نمبر 6، خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد سے پہلے دنیا کے حالات میں خرابی پیدا ہوگی۔ نمبر 7، خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد سے پہلے مخالف مسیح کا ظہور ہوگا۔ نمبر 8، خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کلیسیا کے لیے جشن کا موقع ہوگا۔ نمبر 9، خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد پر ایماندار زندہ کیے جائیں گے اور انہیں غیر فانی اور جلالی بدن ملیں گے۔ اور نمبر 10، مسیح کی دوسری آمد کے نتیجے میں
ایماندار اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نئے آسمان اور نئی زمین میں بسے رہیں گے۔ اس لیے اگر آپ نے آج تک اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر نئی پیدائش کا تجربہ نہیں کیا تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں، مسیح پر ایمان لائیں۔ اگر آج ہی وہ واپس آ جائے تو آپ اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں۔ اور اگر آپ پہلے سے ایماندار ہیں تو مایوس مت ہوں، گھبرائیں مت۔ ہمارا خداوند یسوع جو موت کے بند کھول کر قبر سے واپس آ گیا، وہ ایک دن آسمانوں سے بھی واپس آئے گا، تو وہ ہمیں اپنے ساتھ نئے آسمان اور نئی زمین میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اطمینان، تسلی، سکھ اور آرام کی جگہ میں شامل کرے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔